بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ واصحابہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آئے تو ایک رات کا سفر جاری رکھا۔ جب نیند آنے لگی تو رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے ٹھہرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات ہمارے لیے وقت کا خیال رکھنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے اور جب تک ان کی قسمت میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا، حضرت بلال فجر کے طلوع ہونے کا انتظار یعنی مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تاکہ جو ہی فجر طلوع ہو اذان کہہ دیں۔ وہ سواری سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، نہ کوئی اور صحابی بیدار ہوا، حتیٰ کہ انہیں دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس ذات نے آپ کو بیداری سے روک لیا اسی نے مجھے بھی روک لیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوچ کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی سواری کو تھوڑی دور چلایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلہ روک کر وضو کیا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، جس شخص کو نماز کی ادائیگی یاد نہ رہے اسے چاہیے کہ جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ امام زہری رحمہ اللہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور نماز قائم کرو یاد کے وقت۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کی حدیث ہے۔ پڑھیے، عمل کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔